ہر وہ روایت جو بنو امیہ کی مذمت بیان کرے فرمایا وہ جھوٹ ہے۔ ہر وہ حدیث اور وہ تمام روایات جو مروان بن الحکم کی مذمت بیان کریں فرمایا وہ جھوٹی روایات، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ وقتی طور پر اہل بیت اور مروان کے مابین رنجش بھی پیدا ہوئی ہے، لیکن وہ وقتی رنجش تھی، کوئی دائمی رنجش نہیں تھی، بعد میں ختم ہو گئی تھی۔ تاریخ میں بنو امیہ اسی وجہ سے مظلوم ٹھہرے ہیں اور تاریخ میں بنو امیہ اسی وجہ سے مظلوم ٹھہرے ہیں اور تاریخ میں بنو امیہ اسی وجہ سے مظلوم ٹھہرے ہیں اور تاریخ میں بنو امیہ اسی وجہ سے مظلوم ٹھہرے ہیں اور حد سے زیادہ تجاوز پر مبنی ہوں، انہیں تسلیم نہیں کیا جاتا، چاہے وہ کوئی اپنا ہی کیوں نہ لکھ دے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ اسلام، صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، برادر ایمانی، برادر اسلام، آپ صاحبان کی خدمت میں ایک اہم ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جو بنی امیہ سے ریلیٹڈ ہے اور بنی امیہ اہل بیت پیغمبر کے لیے کیا عقائد اور نظریات رکھتے تھے۔ تو عزیزان محترم، ایک مولوی صاحب ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آل امیہ بہت مظلوم لوگ تھے کہ بنو عباس نے ان کی تضحیق کے لیے، ان کی تذلیل کے لیے اور ان کی عظمت کو ڈاؤن کرنے کے لیے بہت ساری من گھڑت روایات پیش کی ہیں۔ تو وہ اس کی وکالت کرتے ہوئے اس بات پر ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور یہ بنی امیہ میں سے آل مروان، بالخصوص مروان بن حکم وہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شاعرانہ انداز میں گستاخی کیا کرتا تھا، اور یہ وہ پہلا شخص ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی میں اس قدر آگے بڑھ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینے سے جلا وطن کر دیا تھا۔ تو اس وقت مروان کی عمر 10 سال تھی، تو رشتہ دار ظاہر سبھی کے تھے، تو رشتہ دار آگے بڑھ کے کہا کہ یا رسول اللہ، جو مروان کے ساتھ 10 کا بچہ ہے اس کو ہم مدینے میں رکھ لیتے ہیں، حکم کو مدینہ بدر کر دیتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، اس کے بیٹوں کو بھی اس کے ساتھ رخصت کر دیا جائے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کی حالت میں ان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اس وقت یہ 10 سال کا تھا، کیونکہ یہ اپنے بابا کے ساتھ جلا وطن ہوا تھا، اس کے دل میں بغض رسول اور بغض آل رسول ساتھ ساتھ پروان چڑھتا رہا۔ تو اس کا رزلٹ آپ کو جنگ صفین، جنگ جمل اور جنگ نہروان میں، اور بعد میں جب یہ مسلمانوں کا خلیفہ بنا تو اس کا بغض وہ سامنے آیا۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ مروان ہے کہ اس کو امام بخاری نے سکہ اور صدوق کہا ہے کہ اس سے روایات لی اور روایات کو اپنی بخاری کا حصہ بنایا۔ تاریخوں میں، حدیثوں میں بھی اس کی روایات، اور کتنے افسوس کی بات ہے جو دشمن رسول اور آل رسول ہو اس سے تو احادیثیں لی گئی ہیں۔ یہاں پہ ایک بات کا میں توجہ مبذول کرواؤں کہ جو مستور، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی میں شاہدہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ مستور علی بن ابی طالب کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد، کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مستور نے 56 سال برابر پالا بھی اور اپنے ساتھ بھی رکھا، اس کے آپ لوگوں نے، بخاری نے، صحیح مسلم یا ادروائز آپ کی حدیث کی کتابوں میں کتنی روایات موجود ہیں جو کہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہم آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف۔ آل مروان میں سے ایک شخص کو مدینے کا عامل بنایا گیا، یعنی مروان کی اولاد میں سے بنایا گیا۔ اس نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے۔ لفظ وہاں پہ اور ہے تو اخلاق اجازت نہیں دیتا وہ لفظ استعمال کو، لوگ شان میں گستاخی کریں، تو سہل رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم اس سے انکار کرتے ہو تو یوں کہو، چلو علی کا نام نہ لو، ابو تراب کا نام لے کر سب کرو، شان میں گستاخی کرو۔ اس نے کہا ہو نعوذ باللہ من ذالک، اب تو یہ اس سے بھی اہم میرے لیے ٹاپک آ گیا ہے، میں تو یہ زبان کو جنبش بھی نہیں دے سکتا کہ میں کہوں ابو تراب پر سب کرو، ابو تراب کے نام پر میں گستاخی کروں، میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ حضرت سعد بن سعد نے کہا کہ یہ وہ لقب ہے، یہ وہ کنیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب کے فرزند مولا علی علیہ السلام کے لیے بیان کیا، اور سب سے زیادہ یہ لقب، یہ کنیت
یہ لقب آپ کو بہت ہی زیادہ عزیز تھا، اس قدر عزیز تھا کہ آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے ابو تراب کے لقب سے بلایا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ لقب بہت زیادہ عزیز تھا۔ سب سے زیادہ محبوب تمام کا لقبات میں سے سب سے زیادہ جو معزز اور محبوب لقب تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی کو، وہ یہی تھا کہ ابو تراب۔ تو حضرت سعد بن سعد نے یہ اعلان کیا کہ میں جناب امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، میں مر تو سکتا ہوں مگر میں ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، بلکہ ابو طالب کے اس فرزند مولا علی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث سے بیان کی کہ جس سے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ من کنت مولا، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے فضائل کی احادیث سے بیان کی۔ تو اس نے مولا علی کی شان میں گستاخی کرنے کو مناسب نہ سمجھا۔ یقیناً یہ صحابی رسول ہے، ہمارے سردار ہیں، پروردگار عالم ہم مسلمانوں کو ایسے صحابہ پر، ایسی شخصیات کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔